ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات، سحر نشریات اور علماء کے ساتھ یہ سیگمنٹ لے کر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہو چکے ہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان حضور زیغم اسلام حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو الحمدللہ ہماری اس نشریات کا حسن بھی ہیں اور ہمارا وقار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے۔ اور میرے دائیں جانب جو عالم دین، عظیم عالم دین تشریف فرمائے، حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب، جو ماشاءاللہ پنجاب سے خاص طور پر ہماری اس نشریات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ آپ دونوں معزز علماء کرام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں آج کا ٹاپک ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یعنی کہیں بھی کھڑے ہو کر آپ کو کوئی پوچھ لے، بھائی یہ بتاؤ مسلمان ہو؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو بتاؤ اسلام کیا ہے؟ اب وہاں گھبرانا نہیں ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے۔ ویسے تو اہل ایمان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جو تفصیل یہاں بتائی جائے گی، جس انداز سے یہاں بتایا جائے گا، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم کچھ دلائل بھی یاد رکھ لیں، یہ انداز بھی یاد رکھ لیں، اور کچھ جو اعتراضات اس پر کیے جاتے ہیں اس کا جواب بھی ہمیں کسی حد تک آتا ہو، اور یہ بھی نہ آتا ہو تو کم سے کم کیا حق ہے اور کیا ناحق ہے اس کا فرق ہم خود تو سمجھ سکیں۔ تو اس خوبصورت بزم کو ہم نے آج سجا لیا ہے پوری دنیا کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے۔ آئی ڈی ایس کی طرف سے یہ خوبصورت تحفہ ہے اس عنوان کے ساتھ کہ اسلام کیا ہے پر آج بزم سجی ہے۔ معزز علماء کرام کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے، مگر آغاز میں کچھ تمہیدی جملے کہنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کائنات کی یہ عظیم الشان وسعتیں، ستاروں کی جھرمٹ، پہاڑوں کی مضبوطی، سمندروں کی گہرائی اور انسان کے دل کی دھڑکن کس نظام کے تحت رواں دواں ہے؟ یہ نظام کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ یہ کمال تخلیق ہے، اور اس تخلیق کا مکمل ضابطہ ہمیں اسلام نے دیا ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام ایک ایسی روشنی ہے جو اندھیروں کو چیر کر راستہ ہمیں دکھاتی ہے، یعنی کہ راستے کو منور کر دیتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو انسان کے دل کی گہرائیوں سے گونجتی ہے اور کہتی ہے، اے بندے، تیرے وجود کا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں بلکہ اپنے خالق کو پہچاننا اور اس کے احکامات کی پیروی کرنا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہی سر تسلیم خم کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جانا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو انسان کو اس کے حقیقی مقام سے روشناس کراتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ زمین پر امن کا داعی ہے اور اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اسلام کی بنیاد توحید یعنی اللہ کو ایک ماننے پر ہے، اسی کو ہمارا خالق، مالک اور معبود ماننے پر ہے۔ یہی عقیدہ انسان کو غرور و تکبر سے پاک کرتا اور بندگی کا شعور عطا کرتا ہے۔ اسلام ہمیں ایمان سکھاتا ہے، ناظرین کرام عمل کی دعوت دیتا ہے، اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اور اسلام ہی انسانیت کی خدمت کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ سبحان اللہ، یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں۔ کسی ایک میں خرابی اسلام کی عمارت کو ڈھا سکتی ہے۔ البتہ اسلام صرف عبادات اور مجاہدات تک محدود نہیں بلکہ اخلاقیات اور معاملات کا حسین امتزاج ہے۔ یہ ہمیں سچائی، دیانتداری، محبت اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ یہ ہمیں تجارت کے اصول بھی بتاتا ہے اور سیاست کے انداز بھی سکھاتا ہے۔ یہ تربیت کے ڈھنگ بھی بتاتا ہے اور کردار سازی کا طرز بھی سکھاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان برابر ہے، کوئی امیر و غریب، رنگ و نسل یا حسب و نسب کی بنیاد پر افضل نہیں، بلکہ فضیلت تقویٰ میں ہے۔ جیسا کہ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ شعور عطا کیا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے محنت کرنا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے رب سے لو لگانا دونوں اہم ہیں، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم زمین پر امن کے علمبردار بنیں،
ناظرین کرام دیکھیں IDS کے پلیٹ فارم سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلام ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم زمین پر امن کے علم بردار بنیں، باہمی محبت و اخوت کے ذریعے اپنی زندگی کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ تو آئیے معزز علماء کرام کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنے عظیم علماء کرام کہ جن کو الحمدللہ ہمیں سننے میں ویسے ہی بڑا لطف آتا ہے، ان کا انداز اتنا شاندار ہے، ان کا لہجہ اتنا مستند اور معتبر ہے، اور ان کے دلائل اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ پھر یقین مانیں بات کا بھی لطف آ جاتا ہے۔ آئیے میں گزارش کروں گا حضور زیغم اسلام سے، قبلہ آغاز میں موضوع کے تعلق سے ظاہر بات ہے کہ اسلام کا بنیادی تعارف یہ ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، تو اسلام کا بنیادی تعارف کیا ہے یہ ارشاد فرما دیں، اور چند جملوں میں ظاہر بات ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بات ایسی اس انداز سے حضور بتائیے جو آپ کا خاص انداز ہے کہ بس یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ اسلام کا بنیادی تعارف کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام کا بنیادی تعارف ماشاءاللہ بڑے احسن انداز میں ابھی آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر اس کا ایک بہت خوبصورت احاطہ قرآن اور اس کے فلسفے کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ اسلام کا لغوی معنی خود سپردگی ہے، جی، یعنی خود کو اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام، اس کی عبادت، اس کے فرمان کے مطلقاً حوالے کر دینا۔ کیا بات، جس طرح قرآن مجید خود ذکر کرتا ہے کہ پورے اسلام کے اندر تم داخل ہو جاؤ، اور خود سپردگی کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، تمہاری خوشی، تمہارا غم، تمہاری تجارت اور تمہاری تنہائی، تمہاری جلوت، تمہاری خلوت، الغرض تمہاری زندگی پر محیط، تمہاری زندگی کے جس قدر پیچ و خم اور شعبجات جو وسیع پھیلے ہوئے ہیں، ان تمام کو تم اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام کے پابند کرو۔ اس کو سمپل انداز میں مزید ایک حدیث پاک سے میں عرض کر دوں، جیسا جناب سید عالم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اسلام کا تعلق شریعت سے بھی آگے عرض کریں گے اور عقائد سے بھی ہے۔ یہ لفظ بیک وقت دونوں کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے، بالکل ٹھیک، کبھی خاص یہ دین اور عقائد کے معنی میں بولا جاتا ہے، کبھی خاص پہرائے کے اندر یہ شریعت اور احکام اور اخلاق کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ لیکن یہ حدیث پاک ناظرین اگر اس پر توجہ کریں، حافظ صاحب آپ کی توسط سے عرض کرنا چاہوں گا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا خوبصورت مفہوم بیان کر دیا، فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمان۔ واہ واہ، اب یہی چار جذبات کے درمیان ہماری زندگی اسی کے محور حافظ صاحب گھومتی رہتی ہے۔ حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ تمہاری من احب للہ، تم کسی سے محبت کرو تو تمہاری محبت کی وجہ تمہاری خود کی کوئی پسندیدگی یا اس چیز کی رویتگی نہ ہو، بلکہ من احب للہ، جس چیز سے تم محبت کرو تو اس محبت کی وجہ، لاجک، کانسیپٹ جو ہو وہ اللہ کی محبت ہو۔ واہ واہ واہ، ایک چیز مجھے آنکھوں سے بڑی بہہ رہی ہے لیکن وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کو پسند نہیں ہے، اور ایک چیز خدا نہ کرے مجھے پسند نہیں آ رہی لیکن وہ اللہ کے دین کو پسند ہے، تو خود سپردگی کا معنی حافظ صاحب قبلہ یہ ہے کہ تمہاری محبت کی وجہ جو ہوگی وہ اللہ کی مرضی پر ہوگی، کیونکہ جس چیز کو تم غلط سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری فکر، تمہاری عقل کی کمزوری ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے شاید تم ایک لمبا طویل سفر گزارنے کے بعد اس حقیقت کو پا سکو۔ تو جب تم نے خود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو تمہارے اندر جو اللہ نے محبت کے، بغض کے، دینے کے، چھیننے کے جو تمہارے اندر تقاضے رکھے ہیں، تو یہ تقاضے، یہ نعمت جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کی تفہیم، اس کا انطباق، اس کا اطلاق، اس کی امپلیمنٹ وہ اللہ پر چھوڑو، اللہ رب العالمین جل وعلا تمہیں بتائے گا۔ جس طرح بلا تشبیہ آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ اگر اپنی مرضی سے ہر چیز کو پسند کرنے لگے تو وہ ہلاکت کی طرف چلا جائے۔ آپ دیکھیے بچے کی ایک عمر ہوتی ہے جس میں وہ کراؤلنگ کرتا ہے، یعنی ابھی اپنی ماں کی گود سے اتر کر 1-1.5 سال کے اندر جس کو زمین پر رینگنا کہتے ہیں یا چلنا کہتے ہیں، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہم بھی بہت اچھے انداز میں اسلام کی اس بات کو حافظ صاحب تفہیم کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہر چیز اس کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ ماں نے ابھی چولہا جلایا تو اس کی روشنی نے اس کو اٹریکٹ کیا اور وہ چولہے کی طرف بڑھ پڑا اس کے فلیم کو دیکھ کر۔ ماں نے ابھی چھری نکالی تو اس کی چکاچک کو دیکھ کر وہ بڑھ پڑا، تو ماں نے اس کا راستہ روکا۔ وہ بڑا ضد کرتا ہے ماں سے، لڑ جاتا ہے، کیونکہ ماں اس کو اس کے مقصود تک نہیں پہنچنے دیتی، لیکن وہ جانتا نہیں ہے جس کو مقصود سمجھ رہا ہے وہ اس کی ہلاکت ہے، اور جو روک رہی ہے اسی میں اس کی نجات اور اس کی زندگی ہے۔ لیکن جب وہ ایک شعور کی منزل پر حافظ صاحب پہنچتا ہے اور جب اسے شعور آ جاتا ہے اچھے و برے کا، تو پھر ماں اور باپ کے ہاتھ اور پاؤں کو چومتا ہے کہ جسے میں اپنی زندگی چمک سمجھ رہا تھا، جس کی ظاہری چمک اور کشاکش کو
اور جس کی ظاہری اٹریکشن کو میں اپنی زندگی اور اپنے لیے نعمت و ترقی مداری سمجھ رہا تھا، وہ تو میرے لیے ہلاکت تھی۔ اگر ماں تو نہیں روکتی ہے، میرے والد اگر تو مجھے نہیں روکتے تو آج میں اس منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔ جو جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی پرورش، اس کے اندر ساری صلاحیتیں ہیں، لیکن اس کو یوٹیلائز کرنے کا، اس کو عملی شکل دینے کی تفہیم اس کو نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو ماں باپ کے حوالے کر دے تو وہ یقیناً اپنی منزل کو پائے گا اور اپنی عمر کو پائے گا، بلوغیت سے پہنچتے ہیں وہ شعور کی منزل اور دنیا کی ساری نعمتوں کو پائے گا۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے ساری صلاحیتیں دے دی ہیں، اور اسلام یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ جو صلاحیت تمہیں دی ہے نا، اس کو کہاں کس طریقے سے برتنا ہے، بروئے کار لانا ہے، اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہوگی، تو اس کے لیے تم خود کو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے ہدایات اور ضابطے کے حوالے کر دو۔ یہ خود سپردگی جو ہے یہ اسلام ہے۔ اور آپ دیکھیں اسلام جو ہے خود سپردگی، یہ عشق کا جذبہ ہے۔ خود سپردگی کا معنی یہ عشق سے پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ جس محبوب پر اعتماد کر لیتے ہیں نا، خود اس کے آپ سپرد ہو جاتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق ہے، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ تو اسلام کا تعلق عشق کے ساتھ ہے، اور عشق کا تعلق محبوب کے اعتماد پر ہوتا ہے۔ تو اسلام کا معنی خود سپردگی ہے۔ اس کو ہم نے جس طرح کے ایک مختصر انداز میں سمجھا، اب تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلیں۔ آپ نے بھی آیت نمبر 19 کا حوالہ دیا تھا، لیکن اس سے پہلے میں ایک واقعہ ذکر کر دوں تاکہ اس سے مسئلہ کھل جائے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو تجاوز نہیں کرنا، ان سے مقدم نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو من حب للہ، جو محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، وہ ابغض للہ، وہ بغض کرے تو اس کے بغض کی وجہ اللہ کی ناپسندگی ہو، وہ اعطا للہ، وہ کسی چیز کو دے تو دینے کی طرف اس کی طبیعت کا خوگر ہونا، طبیعت کا تقاضا نہ ہو، کاش اللہ کرے طبیعت کا تقاضا بھی بن جائے، لیکن اصل میں اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل ہو، وہ منع للہ، اور کسی سے رکنا ہو تو وہ اللہ کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اس سے وہ رکھے، تو فرما فقد استکمل ایمان، جس کا محبت اللہ کے لیے، جس کی دشمنی اللہ کے لیے، اور جس کا دینا اللہ کے لیے، اور جس کا چھیننا یعنی روک دینا اللہ کے لیے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی اسلام یہ کانسیپٹ خود سپردگی کا دیتا ہے کہ اپنی تمام چیزوں کو گویا کہ آپ اسلام کے حوالے کریں اور اس ضابطے کے آپ پابند رہیں۔ یہاں پر ایک عقلی سوال کا جواب میں آگے دینا چاہتا ہوں۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگے کہ جناب میں مذہب کو نہیں مانتا، تو میں نے کہا جناب یہ بھی ایک مذہب ہے۔ ہاں یہ بھی ایک مذہب ہے، اس لیے کہ مذہب کے بغیر تو آپ کا گزارا نہیں۔ اب مذہب عقیدے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے اپنے خاص پیرائے میں۔ مذہب سے مراد ایک ایسا ضابطہ، ایک ایسا قانون اور ایک ایسا دیا ہوا نظام جس کے تحت میں اپنے شوق، اپنے غصے، اپنے جذبات کو اس میں پیش کر کے اس سے اس کے استعمال کے طریقے کو سمجھوں۔ تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ جناب میں مذہب کو نہیں مانتا، تو میں نے کہا یہ بھی ایک مذہب ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میں نے قبول کو اپنا مذہب بنایا، تو نے انکار کو اپنا مذہب بنایا، لیکن کوئی نہ کوئی ایک تھاٹ ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے جس کے پیچھے انسان اپنے غصے اور اپنے جذبات کو لگاتا ہے۔ اب اس کانسیپٹ کو سن کر اگر ہم آ جائیں تو فرمایا پورے تم جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر ایک عظیم شخصیت ہیں، وہ اسلام میں داخل ہوئی، لیکن جب وہ اسلام میں آئے تو پہلے ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور بنی اسرائیل کی شریعت میں اور ظاہری احکام میں اور شریعت محمدیہ علیہ تحیۃ الثنا میں ظاہری طور پر بڑا فرق تھا۔ ناظرین اس کے ڈیپ میں اتریں کہ خود سپردگی کا کیا معنی ہے، کیا بات، خود کو پورا اسلام کے حوالے کر دینے کا کیا معنی ہے، یہ واقعہ بھی اس کو پیش کر دیتا ہے۔ تو وہ اس امت کے اندر اونٹ کا گوشت جو تھا وہ کھانا ممنوع تھا، حرام تھا، نہیں کھا سکتے، اور جناب سید عالم علیہ السلام کی امت میں وہ حلال ہے۔ اب دسترخوان پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹ کا گوشت سامنے رکھا ہے، وہ اس کو حرام نہیں کہہ رہے، حرام کہیں گے تو پھر مسلمان کیسے ہوں گے حلال؟ وہ اس کو حرام نہیں سمجھ رہے۔ یہ میں اور ناظرین ذرا غور کریں کہ اسلام کس سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے، کیا کہنے ہیں۔ وہ اس کا حافظ صاحب حرام نہیں سمجھ رہے، ناجائز نہیں سمجھ رہے، لیکن طبیعتوں میں ایک قبلہ ایک تنفر تھا، کیونکہ پرانا ظاہر سی بات وہ بنی اسرائیل میں تھے، تو ایک طبیعت میں بے چینی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنی تھالی میں کچھ اور چیزیں لے لی اور کھانے لگے۔ اب انہوں نے ان کا اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، تو بھائی خدا کو ایک تو مان چکے ہیں، حضور سید عالم کو رسول مان چکے ہیں، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت مان چکے ہیں، اسلام کو مان چکے ہیں۔ گوشت کا کیا تعلق ہے کہ وہ کھائیں یا نہ کھائیں؟ رب نے آیت اتار دی، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ارے گوشت کھائیں یا نہ کھائیں، عقیدہ تو صحیح ہے، جی
گوشت کھائیں نہ کھائیں حضور کی شریعت کو تو مان رہے ہیں، اور کون سا اس کو حرام جان رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا بات یہ نہیں ہے، بات ہے اسلام میں مکمل خود سپردگی کی۔ جو ہماری دین کو پسند ہے وہ تجھے پسند کیوں نہیں آیا، تو لہذا حرام ماننا تو نہیں، لیکن اگر گھن بھی تم نے ان کاموں سے کر لی کہ جس کام کو شریعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوراک کو، اس عمل کو، اس امور کو جائز رکھا ہے، تو یہ بھی مزاج اسلام کے خلاف ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ صرف ایک چیز کو قبلہ جائز جانتے ہوئے، حلال جانتے ہوئے، طبیعت کی رغبت نہیں ہے، اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو شریعت نے وہاں پر یہ بات کر دی ہے۔ تو جس کو شریعت نے قطعی نص کے ساتھ حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، اس کو ارادے کے ساتھ ارتکاب کرنا اور پھر خود کو مسلمان قرار دینا، یہ کس قدر میں اور آپ سچائی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک بات میں جو آپ نے آیت پڑھی تھی اس کی میں تشریح آپ کے سامنے کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، وہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہم نے اسلام کی کچھ ابھی آپ کے سامنے فلسفے کے انداز میں تھوڑی تعریف کی ہے، جی خود سپردگی، تھوڑی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے مذہب کے تناظر میں، پھر ایک حدیث کے جامع میں ہم نے کہ محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے، لینا بھی اللہ کے لیے، روکنا بھی اللہ کے لیے، یہ اس کی ایک فکر ہے، یہ اس کا ایک مدلول ہے، اس کی ایک روح ہے، ایک اسپرٹ ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اسلام سے پیش کریں گے۔ اور ابھی جو میں نے ایک عمل آپ کے سامنے عرض کیا اونٹ کے گوشت کا، اب اس کے اگر شرعی تعریف کے بالکل قریب آپ آ جائیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، تو قرآن کریم فرقان حمید نے جب یہ آیت ذکر فرمائی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا کے قریب اور نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اسلام کی تعریف ایک آسان سی ہمارے علماء نے ذکر کی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہر دور میں، حضور سید عالم سے پہلے سرکار خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، حضور سید عالم کی بعثت اور پیدائش سے پہلے مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء کرام آئے، اللہ رب العالمین نے جو ان پر نازل کیا اس کی اتباع کا نام اسلام ہے۔ یہ سمپل ایک تعریف ہے، یعنی اللہ انبیاء کرام پر جو نازل کرتا ہے اس کی پیروی کا نام اسلام ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا اور حضور کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا، تو اب اسلام صرف حضور کی اتباع کا نام ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ ایک سلوگن ہم بار بار لگا ہوا کہیں دیکھتے ہیں، شاید ان دوستوں کی توجہ نہیں ہے، وہ لکھ دیتے ہیں کہ میرا دین انسانیت ہے۔ اس کی آگے چل کر ہم ایک وضاحت کریں گے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین انسانیت نہیں ہوتا، دین اسلام ہوتا ہے جو انسانیت سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے اس میں کیا ایسی خرابی ہے کہ اگر وہ کوئی دین انسانیت کہہ دے کہ دین انسانیت نہیں کہا جائے گا، دین اسلام کہا جائے گا؟ میں صرف اس پر قرآن کریم کی آیت پڑھ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سورہ المائدہ کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو ذکر کیا۔ ایک ظاہر سی بات ہے، ایک این جی اوز کے کام کرنے والے دوست ہیں، انہوں نے بات کی این جی اوز کے کام بڑے احسن ہوتے ہیں، ہم اس کی پذیرائی کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلانا اور ان کی داد رسی کرنا، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ان کے لیے ایمبولینس مہیا کرنا، کوئی بھی درد دل انسانیت کا رکھنے والا شخص اس چیز کو ہدف تنقید نہیں بنا سکتا۔ یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین جو ہے وہ انسانیت ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ ایمبولینس کہاں سے آئی اور یہ کھانے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا، اور آپ کی انجمن یہ این جی اوز چل کس نام سے رہی ہے؟ انہوں نے کہا مولانا سادہ سی بات ہے، لوگ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ دین انسانیت ہے، ان کا تو یہی عقیدہ ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پر اتارا، حبیب ہم نے آپ پر آپ کے دین کو مکمل کر دیا، وہ اتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے لیے جس دین سے راضی ہوا ہے اس دین کا نام انسانیت نہیں، وردیت لکم الاسلام دینا، اس دین کا نام ہے اسلام۔ تو دین جو ہوتا ہے وہ اسلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے شاہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اتنی کمال گفتگو، سبحان اللہ۔ قبلہ علامہ سمر عباس صاحب، حضور ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمارے پاس اس دعوے کی کیا دلیل ہے اور ہم کیسے یہ دعویٰ ثابت کر سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے جب کبھی کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ کوئی اس بات پر ہم سے الجھ بھی رہا ہوتا ہے، ویسے تو الحمدللہ ہم ان باتوں کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، لیکن دلائل بھی رکھتے ہیں، تو میں چاہوں گا شاہ سلمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب،
اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس پر عقلی دلائل بھی ہیں اور نقلی دلائل بھی ہیں۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر سب سے پہلے قرآن مجید برہان رشید کو دیکھا جائے، جو کہ کلام حق بھی ہے اور وہ کلام کے جس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا اور آج تک اس کا کوئی توڑ بھی نہیں کر سکا اور نہ ہی اس کلام مجید کی کسی بات کو کوئی غلط ثابت کر سکا، اگر اس کلام مجید کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا قرآن مجید برہان رشید میں اس دین کے بارے میں کہ ہم نے تمہارے لیے آج کے دن اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ واہ، جب میرے رب نے فرما دیا کہ یہ دین مکمل ہے تو سب سے بڑی دلیل تو ہمارے پاس یہی قرآن مجید کی کمال ہے۔ ہو گیا، سبحان اور اللہ۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، جواب نہیں ہے، متبادل نہیں ہے، اگر ہے تو پیش کیجئے ورنہ اسی کے سامنے سر خم تسلیم کیجئے، واہ، پہلی واہ، بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام ہے اس کا مکمل جو نظام ہے یہ قرآن اور حدیث پر مشتمل ہے۔ آپ قرآن اور حدیث کو دیکھیں تو اس میں کیا ہے، قرآن مجید کے بارے میں میرے رب نے خود ارشاد فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید میں ہم نے چھوڑ دی ہو، ہر چیز کا احاطہ قرآن مجید میں کر دیا گیا۔ واہ واہ، سبحان یہ اللہ۔ دوسری دلیل آ گئی کہ قرآن نے اعلان بھی کر دیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میرے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ دوسری بات کہ اس کے اندر اکملیت والا معنی بدرجہ اتم پایا جاتا واہ واہ ہے۔ اچھا، پھر قرآن مجید برہان رشید اور یہ اسلام کی طرف ہی ہم نے کیوں توجہ کرنی ہے، یہی مکمل ضابطہ حیات کیوں ہے، تو یہ بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب تمہارے یہاں کوئی مسئلہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے تو فرمایا اس کے حل کے لیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام اور قرآن ہی مکمل ضابطہ حیات ہے اور یہی ہمیں ہمارے ہر مسئلے کا حل پیش کر سکتا ہے۔ یہ تو رہ گیا دلائل جو قرآن مجید میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آ جائیے ذرا اگلی اور سادہ سی بات ہے جو ہر بندے کو سمجھ آ جائے، آپ عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں تو انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک کا مکمل پیکج، اس کی زندگی کا نصب العین، دستور العمل اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ہمارے اسلام نے عطا کیا ہے۔ اچھا، اس میں اگر میں ترمیم کروں، یہ ترمیم میری اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ بھی دلائل کے سائے میں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ پیدائش سے یہ ہمارا اسلام ہمیں کوئی پیکج دیتا ہے، پیدائش سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو فرمایا جو بندہ شادی کرنا چاہے تو اسے بھی چاہیے کسی اچھی عورت کا انتخاب کرے، خاندانی عورت کا انتخاب کرے، دیندار عورت کا انتخاب کرے، تاکہ اس سے جو چلنے والی نسل ہے وہ بھی دیندار ہو اور سخی ہو اور دین سے محبت کرنے والی ہو اور معاشرے کے اعلیٰ افراد بن کے سامنے آئے۔ اور پھر صرف وفات تک نہیں ہے کہ وفات ہوگی بعد میں ختم، ہمیں تو قبروں پر جانے کا بھی حکم دیا گیا ہے، قبروں والوں کو بھی سلام، بلکہ قبروں کو بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میں اس بات میں یہ ترمیم جو کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ صرف اسلام مکمل ضابطۂ حیات نہیں ہے بلکہ اسلام مکمل ضابطۂ کائنات ہے۔ واہ واہ، یہ آسان انداز میں اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ہمارے اسلام میں اتنی جامعیت ہے اور اتنی ہماگیریت ہے۔ یہ ہو گئی دوسری بات۔ اب تیسری بات بھی سمجھنے والی، حضرت حافظ صاحب آخر لوگوں کو مسئلہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے تو جدید دور آ گیا تو کوئی ترمیم ہونی چاہیے۔ اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل وہ لوگ اپنے ذہنوں کے مطابق اور اپنی خواہش کے مطابق انسانوں کو پابند کرنا چاہتے ہیں۔ اصل مین پرابلم یہ ہے، جبکہ انسانوں کو پابند کرنے کا اگر حق ہے تو وہ فقط میرے رب کریم کا حق ہے۔ واہ واہ واہ، کیونکہ جو چیز جو بنانے والا ہوتا ہے نا اسے پتا ہے کہ اس چیز کو میں نے کیسے بنایا ہے، کیسے یہ بچے گی اور کیسے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ موبائل ہی دیکھ لیں، موبائل بنانے والا ساتھ میں ایک بک دیتا ہے اور اس کے اندر اس نے مکمل ڈیٹیل ایسے چارج کرنا ہے، ایسے رکھنا ہے، ایسے چلانا ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو ساتھ ہمیں اس امت کو قرآن کی صورت میں کتاب بھی عطا فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کی زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے، یہ قرآن مجید میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ تو یہ ایک عقلی بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ کوئی بنانے والا جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو ساتھ بک دے کر رہنمائی بھی کرتا ہے کہ اس کے مطابق چلے گی تو اس کے اندر حسن بھی پیدا ہوگا، آپ کو فوائد بھی مرتب ہوں گے۔ انسان کے اندر حسن تب پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق چلاتا ہے۔ واہ واہ واہ، اسلام کے مطابق جب تک نہیں چلائے گا، نہ دینی حسن ہے، نہ دنیاوی حسن ہے، نہ ہی اخروی حسن ہے۔ یہ تب پیدا ہو سکتا ہے جب وہ انسان اسلام کے مطابق اپنے آپ کو چلائے۔ واہ واہ واہ، اب یہ تین باتیں ہوگی۔ اب چوتھی بات بھی سمجھنے والی، جو لوگ کہتے ہیں نا
کہ آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں. ٹھیک ہے آپ نے قرآن پڑھا ہے, آپ نے ہمیں ایک نقلی 2 دلیلیں عقلی دے دی ہیں, ٹھیک ہے یہ بات, لیکن کوئی ایسی بات بتائیں کہ فوراً ہمارا دل مان جائے. تو میں نے کہا جو کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں, میں ان لوگوں سے صرف گزارش کروں گا کہ آپ نہ صرف 2 مہینے کے لیے اسلام کی جو انسان کے اوپر لاگو ہونے والے قوانین ہیں ان سے پیچھے ہٹ جائیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بال کی کٹنگ نہ کروائیں, آپ حجامت نہ بنوائیں, آپ 2 مہینے کے لیے ناخن نہ کاٹیں, 2 مہینے کے لیے آپ غسل نہ کریں, کپڑے نہ بدلیں, صرف 2 مہینے کے لیے, جبکہ یہ ہمارے اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں, 2 مہینے کے بعد انسان تو بڑی دور کی بات ہے, آپ کو کوئی اچھا جانور بھی سمجھ جائے تو پھر کہنا, وہ آپ کی شکل بن جائے گی. بلکہ یہ جو جن اور بھوت ہے نا وہ بھی کہیں گے کہ ہماری برادری میں بھی ایسا بھیانک نہیں ہے, یہ کہاں سے آ گیا. مطلب یہ بالوں کی کیفیت, یہ مونچھوں کی اور یہ ناخنوں کی اور یہ کپڑوں کی. بھائی اسلام سے بھاگنے والوں, تم تو اگر 2 مہینے اسلام سے دور ہو جاؤ تو تمہیں تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا ہے, اور پھر تم کہتے ہو کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے. میں یہاں ناظرین کو یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے کہ جو اسلام سے بھاگنا چاہتے ہیں نا, یاد رکھو جو اسلام سے بھاگے ہیں انہیں مختلف جانوروں کا پیشاب پینا پڑا. میں نام نہیں لے رہا, سمجھ آ رہی. اسلام سے بھاگنے والے, اسلام سے جو بھاگے ہیں مرنے کے بعد بھی ان کا وقار نہیں جناب, ان کی لاشوں کو آگ لگائی جاتی ہے. تم اسلام سے بھاگتے ہو. اسلام سے جو بھاگنے والے لوگ ہیں بھائی, تمہیں تو مختلف پتھروں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے, اور جو نیا پسند آ جائے تم وہ رکھ لیتے ہو, دوسرے کو پھینک دیتے ہو. میری جان اسلام سے مت بھاگیے, یہ اسلام ہی ہے جو آپ کے اندر حقیقی حسن پیدا کرے گا اور آپ کو اس عروج تک لے کے جائے گا جہاں تک ایک انسان کو جانا چاہیے تھا. آخری گزارش اس مسئلے میں یہ کرتا ہوں, جو کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں, یہ ان کے ذہنوں پر میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ان کے ضمیر کے دروازے پر میں دستک دے رہا ہوں. آپ جدید ریسرچ اٹھا کے دیکھ لیں, اس وقت پوری دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے. سبحان اللہ. اور یہ جدید ریسرچ ہے کہ اگلے 15 سے 20 سالوں کے اندر دنیا کا سب سے بڑا مذہب وہ مذہب اسلام بننے والا. واہ واہ واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. تبھی تو لوگ جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھوم کے, ساڑھی پنجابی کہتے ہیں مچھلی ہمیشہ پتھر چٹ کے مڑ دی ہے, یعنی انہوں نے سب کو دیکھا ہے, بعد میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو اسلام کا مقصود ہے وہی اصل محمود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے, اور یہی ہے جو انسان کو کامیابی اور ترقی کے راستے پر لے کے چل سکتا ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کہتے سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب, اسلام کے اخلاقی اصول کیا ہیں اور دیگر مذاہب اور تعلیمات کے مقابلے میں وہ کتنی جامعیت رکھتے ہیں؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے, اس بارے میں شاہ فرمائیں. دیکھیے میں عرض کرنا چاہوں گا, اسلام کا مرکزی موضوع ہی اخلاق ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ مذہب جو ہے وہ اخلاق ہی کی تربیت کرتا ہے, اور انسان کو, جس طرح علامہ صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے کہ انسان کو رہن سہن اور اپنے باہم معاملات کو برتنے کا چلن بتاتا ہے, اور وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ ہیں. آپ صرف یہ دیکھیے کہ اسلام نے اگر جس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے, ایک تجارت کی خاص رسم آ جاتی ہے, اگر اسلام اس کو منع کرتا ہے تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہوتی ہے. ایک نئی ریسج آ جاتی ہے, اگر اسلام اس کے خلاف بول رہا ہے تو آپ دیکھیے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. ایک کوئی قانون یا کوئی نیا ایک سسٹم یا لوگوں کے لیے اپنی خواہش کی تکمیل کا ایک ضابطہ دیتا ہے, اور اسلام اگر اس کو ممنوع قرار دے رہا ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے دیکھیے کہ وجہ کیا ہے, وہ اخلاقی فقدان ہوتا ہے. اسلام تجارت کی ہر اس پیچ و خم کو منع کرے گا جس سے ایک بندے کو فائدہ پہنچے, لیکن معاشرے کے اندر بد اخلاقی, ایک کشاکش, کبر, بغض, لالچ اور حسد کھڑا ہو جائے. اسلام ہر اس رسم و رواج کو روکے گا کہ جس کے اندر چند لوگوں کی تو احساس کی تکمیل ہو, لیکن اس کی وجہ سے پورے معاشرے کو غارت کر دیا جائے, اور بے حیائی, بے شرمی اور اخلاق, ایک دوسرے کی عزت کے جو اقدار ہیں یا ایک دوسرے کی عزت کا جو لحاظ ہے اس پر درار پڑ رہی ہو. تو اسلام کے اگر آپ جملہ چیزوں کو دیکھیں گے, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, عبادات ہو, معاملات ہو, اخلاق ہو, وہ تمام چیزیں جس کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے, جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں, تو وہ تار جو درمیان میں گھوم رہا ہے, وہ دھاگا جو ہے وہ اخلاق ہے. واہ واہ واہ. تو شریعت مطہرہ اسلام کی جو بھی تعلیم ہے وہ اخلاق کے ضابطے میں ہوتی ہے. ایک بات اخلاق کی کہ وہ جو عام انداز میں جو لوگ سمجھتے ہیں اس سے ہٹ کر ذرا اگر آپ بنیادی طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, میں ناظرین سے کہوں گا, اور آپ نے تمہید میں بھی ذکر کی ہے کہ دیکھیے اگر آپ اسلام کے علاوہ دیگر اور مراسم کو اور مذاہب کو دیکھنے کی کوشش کریں تو اس پر ایک جملہ میں عرض کر دوں
کہ مذاہب کو عموماً دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضابطہ ہے. ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں 2-4 فلیٹ ہوتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ایک منشور بنتا ہے. ایک تنظیم ہے تو اس کا ایک منشور بنتا ہے. وہی منشور تو مذہب ہوتا ہے. اور یہ کہا جائے کہ ہم مذہب کے منکر ہیں، تو میں نے کہا جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہو وہاں پر بھی کوئی رول اور ریگولیشن ہوتے ہیں. ایک بلڈنگ میں آپ رہتے ہو، پانی آتا ہے، بجلی آتی ہے، اس کے ایک رول اور ریگولیشن. مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتی تھاٹ کے اسلام کے مقابلے میں انسان جہالت کے اس گڑھے میں گر کر کہے کہ جناب مذہبی کچھ نہیں ہوتا. بھائی مذہب نہیں ہوتا تو آپ سگنل پر جاتے ہیں، ریڈ لائٹ جلی ہے تو آپ رک جاتے ہیں، گرین جلی ہے تو آپ چلے جائیں. تو یہ ریگولیشن کیا ہے؟ یہ مذہب ہی کی تو ایک صورت ہے جو آپ کو رکنا، چلنا، دوسرے کا احساس یہ اور لوگوں کی تقسیم اور ترتیب کو بتاتا ہے. اب آپ دیکھیں انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے حافظ صاحب کوئی نہ کوئی ضابطے اور رول اور ریگولیشن کی ضرورت ہے. اس کا حل ایک تو انسان نے یہ تلاش کیا تھا کہ چند 10-12 ذہین لوگ مل کر انسانوں کے حقوق کو مرتب کریں کہ غریب کے لیے کیا ہوگا، امیر کے لیے کیا ہوگا. لیکن اس میں خرابی کی وجہ یہ ہے کہ جس احساس سے آپ گزر رہے ہیں ضروری نہیں کہ اس احساس سے میرا بھی کبھی گزر ہوا ہو. اور جو مجھے ذہنی خلفشار یا احساس ہے، یعنی ظاہری چیزیں تو آپ نے لکھ دی، لیکن برتنے کے لیے اس کے ساتھ احساس اور اسپریچول ایک روحانی طریقہ بھی پیچھے سے ہونا چاہیے. تو بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر ایک سکم ہو. انسان جب اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ضابطہ اور رول اور ریگولیشن بناتا ہے تو اس کو ایک خاص ٹرمز میں کہا جاتا ہے زمینی مذہب، اور آسمانی مذہب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہی دستور جو کمال، جس طرح علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے. آپ ہماری کسی فقہ کی کتاب کو ناظرین سے میں کہوں گا اٹھائیے، بحر شریعت اٹھائیے. اس وقت فقہ حنفیہ کا اور اسلام کی تعلیمات کا بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے. آپ جلد نمبر 1 سے لے کر آخر تک پوری کتاب نہ پڑھیں، صرف اس کی انڈیکس پڑھیں، آپ اس کی آپ فہرست پڑھ لیں اور مجھے بتا دیں کہ انسان کی کون سی ضرورت ہے جو اس انڈیکس سے باہر ہے اور اس کو اسلام ذکر نہیں کرتا. اب چاہے وہ آپ کا اعتقادی مسئلہ ہو، چاہے وہ احکام و عبادت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آپ کی معاشرت و تہذیب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ آپ کے اخلاق و آداب اور مینر کا مسئلہ ہو، اسی کے تحت آپ کی زندگی گھومتی ہے. اور پھر ان چاروں بنیادی شعبوں کے نیچے اس کی درجنوں شاخیں بن جاتی ہے. اسلام تو ماں کے پیٹ میں بچے کو آنے سے لے کر اسی کا جوان بالغ ہو کر دنیا کے سارے حسن اور جمال اور تمام رسومات اور تمام رشتوں کی لذتیں لے کر، کمال لے کر قبر میں جانے تک اس کی زندگی کے جو کئی 100 منہج اور کئی 100 گوشے ہیں، اسلام اس کو ایک ہی لائن کے اندر بیان کر دیتا ہے. یہ جامع ترین جو ہے کہ انسان، اسلام جو ہے وہ مذہب ہے. اب آپ دیکھیے، سب سے پہلے انسان مذہب کی بنیاد یا اخلاق کی بنیاد، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بڑا جامع سوال ہے اور کچھ تفصیل طلب ہے. میں اس کو اپنے وقت میں تھوڑے سے انداز میں گھیروں گا کہ اسلام کا نظام اخلاق کیا ہے. تو نظام اخلاق کے لیے حافظ صاحب قبلہ پہلے تو کم سے کم اخلاق اور اخلاق حسنہ اور اخلاق غیر حسنہ، یعنی گڈ ڈیڈ اور بیڈ ڈیڈ، گڈ مینر اور بیڈ مینر کے درمیان تمیز کرنے کے لیے آپ کو کچھ رول چاہیے کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. اگر آپ اسلام کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس دور میں بھی دیگر مذاہب کو اگر آپ دیکھیں جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، تو ان میں بھی انسانوں کی تقسیم ہوئی ہے. جس طرح آپ اپنی تمہید میں ذکر کر رہے تھے، ان کے وہاں اخلاق کا ضابطہ کیا تھا کہ انسان منقسم ہے، انسان میں طبقے ہیں. بالکل یہ اخلاق کی بنیادی چیز ہے، ایک طرح سب نہیں ہے. لیکن اس تقسیم کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے پیچھے وجہ صوبہ ہے، وطن ہے، رنگ ہے، نسل ہے. یعنی اسلام کے مقابلے میں جو دیگر ہے وہ انسان کی تقسیم جو کرتا ہے وہ رنگ میں کرتا ہے، نسل میں کرتا ہے، نسب میں کرتا ہے، علاقے میں کرتا ہے. اس لیے اگر سفید رنگ والا خواب بالکل خبتی اور جاہل ہو اور ایک سیاہ رنگ والا انتہائی ذہین اور عالم ہو، تب بھی وہ سفید چمڑی والا زیادہ معتبر ہوگا، کیونکہ جناب سفید کو ہم نے پسند کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ برہمن کے گھر پیدا ہونے والا بچہ انتہائی نکما ہو، لیکن دوسرے کے گھر پیدا ہونے والا بچہ انتہائی باصلاحیت ہو، تب بھی وہ اس کی چوکٹ کو چومے گا. اسلام نے اس دستور اور انسانیت پر اس ظلم کو اٹھا کر دیوار سے مارا. تو کسی نے اسلام سے پوچھا، کیا کہا تمہارے نزدیک انسانوں کی تقسیم نہیں ہوتی ہے تو پھر اخلاق کیسے چلیں گے؟ اسلام کہتا ہوتی ہے، لیکن رنگ و نسل میں نہیں ہوتی ہے، اچھے نیک اور بد کے درمیان. کیا کہنے، واہ واہ سبحان اللہ. نیکی اور بدی کے درمیان انسان تقسیم ہوتا ہے. گھر کا قریبی شخص ہو اور
رشتے میں بھی قریب ہو، حسن و جمال میں بھی بہت اعلیٰ ہو اور نسب میں بھی بہت اعلیٰ ہو، لیکن اگر وہ نیکی کا بنیادی مقصد نہیں پا رہا تو اس کو بالکل اسلام اگنور کرتا ہے۔ اور حبش سے آنے والے بلال ہوں جن کی رنگت سفیدی میں اس کی طرح نہیں ہے، نسب اس کی طرح نہیں ہے، لیکن وہ نیکی کو پانے والا ہے، تو اسلام کے ماننے والے اس کو اپنی پلکوں پر بٹھاتے ہیں اور بتا دیا جاتا ہے کہ اسلام کے نزدیک انسانوں کی تقسیم رنگ و نسل کے اندر نہیں ہوتی ہے، نیکی اور بدی کے اندر ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے لاجیکل یہ سب سے بڑا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر اجازت ہو تو ایک میں آیت اب آپ دیکھیں قرآن مجید، جس طرح علامہ صاحب نے بھی چند آیات کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا کہ ایک دفعہ آپ ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور قرآن کریم کی تعلیم جو اخلاقی ضابطہ ہے اس کو دور کے ضابطے کے خلاف ذرا بتا کر بتائیں۔ کل بھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی فصاحت پر ایک دو باتیں کی تھی، جو جناب لبید کا اسلام لانے کا واقعہ آپ کو میں نے بتایا کہ قرآن کی عربی ایسی ہے کہ اس زمانے میں جو اہل عرب تھے اور ان کو اپنی عربی پر سب سے بڑا ناز تھا۔ لبید سبا معلقہ کے سب سے آخری شعراء میں ہے۔ جب انہوں نے مکہ کے اندر شعر پڑھے تھے تو بڑے بڑے شعراء نے ان کو سجدہ کر دیا تھا، لیکن جب اس بندہ خدا نے قرآن کو پڑھا تو وہ اسلام کے قریب آ کر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد کوئی شعر اس نے نہیں لکھے۔ کسی نے کہا جناب اب آپ شاعری نہیں کرتے، آپ کی شاعری کے سامنے تو سارا عرب گونگا ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا قرآن کی عربی کے سامنے اب مجھے جرت نہیں ہے کہ کوئی الفاظ میں تلفظ کر سکوں۔ یہ تو قرآن کی فصاحت ہے، لیکن اس فصاحت اور ان کلمات کے درمیان جو قرآن نے میسج دیا ہے، قرآن نے زبان استعمال کی ہے اہل عرب کی، اور اس کی ایک وجہ یہ کہ محبوب کی زبان عربی تھی، اور دوسری بلا تشبیہ وہ معاشرہ سب سے اجڑ معاشرہ تھا، تو ان کی زبان کو اختیار کر کے انسانیت کے لیے اخلاق اور نظام حیات کو پیراہن پہنانے کے لیے، ان پیغام کو جامہ پہنانے کے لیے جس زبان کو پیرہن اور لباس بنایا گیا تھا وہ عربی زبان تھی۔ اس لیے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا قول ہے، وہ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ یعنی مثال دی عرب کے بارے میں کہ یہ تو وہ تھے کہ اس قدر اجڑ اور اس قدر جہالت کے گویا کہ گڑے میں گرے ہوئے تھے۔ ان کی مثال تو ایسی تھی کہ جیسے یہ ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے، جیسے اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو تشبیہ دی ہے، اونٹ جب پیشاب کرتا ہے تو اس کا پیشاب اس کی ایڑی پر گرتا ہے، تو کہا ہماری حالت اسلام سے پہلے یہی تھی، جہالت پر، لیکن جب اسلام لانے کے بعد پھر آپ دیکھیے انہی قوموں نے جب حکومتیں کی، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، یہ کوئی ہم اچنبے کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ایک ایگزسٹ کرنے والی شخصیت تھی، ان کی ایک ریاست تھی، اس ریاست کے وہ نقوش آج بھی تاریخ انسانیت پر اتنے گہرے منقش ہیں کہ 1500 سال کے بعد بھی اگر اسلامی دستور کے لیے کسی قانون کی طرف ماضی میں مڑ کر دیکھا جاتا ہے تو وہ عدالت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے جس وقت آپ نے ملک شام کو چھوڑا، جس وقت آپ نے ملک شام کو چھوڑا، اور یعنی چھوڑنے سے مراد اپنی افواج کو بہت مختصر کر رہا ہوں، وہاں سے واپس منگایا، تو جو غیر مسلم آپ کی ریاست کے اندر رہتے تھے ان سے آپ حفاظت جان کے لیے اور مال کے لیے جو ذمہ لیا جاتا تھا، تو جو مسلمانوں کی طرف سے امیر تھے انہوں نے وہ تمام ذمہ جو 8 سال یا 9 سال کا تھا اٹھا کر دے دیا، اور انہوں نے کہا یہ ہم نے تم سے لیا اس لیے تھا کہ تمہاری جان اور تمہارے رہن سہن کی ہم حفاظت کریں، لیکن ابھی مرکز سے ہمیں حوالہ آیا ہے کہ ہم ادھر جائیں۔ تو یہ تاریخ کے پنوں پر لکھا ہوا ہے۔ وہ اسلام جو ساتھ میں رعایا تھی وہ مسلم نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کا حسن سلوک، ان کی پاکیزہ ریاست کو جب دیکھا کہ اس ملک میں حکومت کرنے والا وہ شخص ہے اور وہ اس قدر عادل اور بیدار شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر نہر فرات کے قریب ایک بکری کا بچہ بھی پیاس سے مر جائے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا کہ جناب وہ کیسے مر گیا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے جو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، احتساب کے لیے جو مسلمانوں کا امیر ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتا ہے۔ جو مسلمانوں کی افواج ملک شام سے نکلنے لگی تو آپ دیکھیے کہ اس وقت کے جو آسمانی کتابوں کے ماننے والے مقر تھے انہوں نے اپنی کہیں بھی آسمانی کتاب کو اپنے سروں پر اٹھا کر کہا کہ خدا نے کبھی ہمیں پھر موقع دیا کہ کوئی قوم ہماری گردنوں پر راج کرے اور ہمیں زندگی کے اس سلیقے اور ڈسپلن پر لے کر آئے تو ہم کسی اور کو نہیں چنیں گے بلکہ عرب کے ان نوجوانوں کو ہی چنیں گے جنہوں نے امن کو اس طرح گویا کہ نافذ کر کے دکھایا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ ہے، انشاءاللہ میں اس کو آگے چل کر عرض کروں گا آپ کے سامنے کیونکہ یہ وقت میرے خیال میں بڑھ رہا ہے، لیکن یہ صورت میرے سامنے جو جس طرح علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمایا اخلاق کے ضابطے میں، تو اسلام کا جو اخلاق کا ضابطہ ہے وہ کیا ہے؟ تو اس میں سورہ المومنون کی
ابتدائی 10 آیات ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بخاری شریف میں میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سے عموماً ہم یہ قول آدھا پڑھتے ہیں. میں آیت تو نہیں پڑھتا, آگے انشاءاللہ چلے گا تو میں عرض کر دوں گا. میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق سے پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیا تھا, تو انہوں نے کہا حضور کا اخلاق قرآن مجید تھا, خلقہ قرآن. لیکن یہ حدیث آدھی پڑھی جاتی ہے. فرمایا خلقہ قرآن, حضور کا خلق یعنی طبیعت مزاج تھا, فرمایا وہ قرآن تھا. کیا مطلب؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما نے سورہ المومنون 18ویں پارے کی 10 آیتوں کو پڑھا. فرمایا یہ جو 10 آیات ہیں نا, یہی خلق مصطفیٰ ہے. کوئی پوچھنا چاہتا ہے اسلام کیا سکھاتا ہے, کیا چاہتا ہے, تو سورہ المومنون ناظرین غور کریں, میں بھی اس پر انشاءاللہ عمل کروں گا, آپ بھی کریں, اس کا مطالعہ کریں. رمضان شریف قرآن پاک کا مہینہ ہے. کنز الایمان شریف آپ لیجئے, سورہ المومنون 18ویں پارے میں حافظ صاحب 11 آیات ہیں. 10 آیت میں اللہ رب العالمین نے جو جنت الفردوس میں جائیں گے نا, ان کی صفات بیان کی. واہ واہ سبحان اللہ. وقت رہے گا تو اس کو ابھی ہم صرف ترجمے کے ساتھ گزاریں گے بعد میں. وہ 10 اور 11ویں آیت میں اللہ نے فرمایا جن میں یہ صفات ہوں گے وہی ہماری دائمی جنت, اور جنت کا جو سب سے اونچا مقام ہے جنت الفردوس, اس میں وہ مقیم ہوں گے. ایک ہو گئی کون سی آیت؟ سورہ المومنون کی آیت 1 سے لے کر 10 تک. اور یہ دوسری آیت میرے سامنے, یہ سورۃ البقرہ ہے, اس کی آیت نمبر 177 177. اس ایک آیت کے اندر پورا قرآن اللہ نے جمع فرما دیا. یہ قرآن کی فصاحت ہے. یعنی تو 30 پارے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پر ہے. کوئی کہے میں 30 پارے کیسے پڑھوں گا, تو میرے بھائی, میری بہن, میری بیٹی, میرے بزرگ, میرے بچے, غور کر, مجھے اور تجھے اللہ دین سمجھنے کی توفیق کامل عطا فرمائے. یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے. کتنی؟ ایک آیت, اور وہ ہے آیت نمبر 177. اس کو آیت البر کہا جاتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل. یہ آگے عرض کریں گے ہم. اس ایک آیت کے اندر پورا ضابطہ اسلام بیان کر دیا گیا ہے, اور قرآن مجید نے یہاں پر اس بات کو ذکر کیا. اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اس ایک آیت پر جس نے عمل کیا ہے نا, وہی سچا ہے اور وہی متقی ہے. میں نے اشارتاً 2 باتیں آپ کے سامنے کی ہے, سورہ المومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک, اور یہ جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177. یہ اسلام کا پورا حسن اخلاق کے اسٹرکچر کو ذکر کرتا ہے اور حضور کی زندگی مبارکہ کو بیان کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین اکرام, یقیناً موضوع ایسا ہے کہ بہت وسعت رکھتا ہے اپنے اندر, اور ایک آدھ نشست میں تو یہ اس پہ بہت زیادہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن جس جامعیت کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے, یہ آپ ہی کا امتیاز ہے اور یہ آپ ہی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. بالکل ہم اس سیگمنٹ کے بالکل آخری حصے میں ہیں. مجھے علامہ سمر عباس صاحب سے حضور میں چاہتا ہوں کہ 2 سوال کے اگر دونوں کے مختصر اگر آپ جواب دے سکیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین امن ہے, لیکن بعض لوگ اسے شدت پسندی سے جوڑتے ہیں, کیونکہ اسلام میں جہاد, سخت سزائیں وغیرہ شامل ہیں. تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ ایک تو یہ سوال ہے, اور دوسرا ہے کہ کیا اسلام دنیاوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے؟ اللہ اکبر. اگر ایسا نہیں تو مسلمانوں کی فی زمانہ ترقی کیوں نظر نہیں آتی؟ ماشاءاللہ دونوں سوال آپ کے یقیناً بہت پیارے سوال ہیں اور ان کا جواب ہونا بھی چاہیے. جی. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اسلام کی مختلف مقرر کردہ جو سزائیں ہیں معاشرے کو بہترین رکھنے کے لیے اور مختلف ظلم اور ستم سے بچانے کے لیے, تو لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ شدت پسندی ہے. میرا ان لوگوں کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال ہے, ہمیں بھی مطمئن کیا جائے. وہ یہ ہے کہ جب کسی بندے کو کینسر ہو جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کو یا پاؤں کو لگ گیا ہے, تو وہ ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہ کاٹنا پڑے گا, پیسے بھی دیتا ہے اور کٹوا بھی دیتا ہے. اس وقت تمہیں ڈاکٹر ظالم کیوں نہیں نظر آتا؟ جی جی. تو وہ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ نہ کٹواتے تو یہ پورے جسم کو لگتا اور زیادہ تباہی کا سبب بنتا. میں نے کہا یہی جواب ہمارا ہے. اس معاشرے کو بھی جب ظلم و ستم, قتل و غارت, چوری اور ڈاکہ اور بدکاری کا کینسر لگ جائے تو اسلام بھی اس جگہ کو کاٹ ڈالتا ہے تاکہ یہ کینسر آگے نہ بڑھے اور معاشرہ اس کینسر سے بچ سکے. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ. آسان جواب تو اس کا یہ ہے, کمال ہو, جو بات سمجھ میں بھی آ سکے. اب دوسری بات یہ ہے, سب سے زیادہ جو شور مچایا جاتا ہے نا, وہ ایک تو یہ سزاؤں پر, اس پر میں نے آسان سی بات کر دی. دوسرا ہے کہ یہ جہاد ہے اور جنگ ہے تمہارے اسلام کے اندر.
میں ان لوگوں کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں ہے، اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ اٹیکنگ پوزیشن میں نہیں تھی کہ ہم نے اٹیک کیا ہے، ڈیفینڈنگ پوزیشن میں تھی، ہم نے اپنا دفاع کیا ہوا ہے۔ آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی مکی زندگی کے 13 سال نظر نہیں آ رہے؟ کتنا تنگ کیا گیا، تو اس وقت کہاں تھے آپ کے یہ قانون والے، کہاں تھا آپ کا اس وقت یہ فلسفہ؟ پھر جب ہجرت فرما کے آپ مدینہ طیبہ میں آ گئے اور اس کے بعد بھی لوگ نہیں چھوڑ رہے، تو پھر دفاع تو ہم نے کرنا ہے نا۔ تم ہمارے اوپر اٹیک کرو اور ہم دفاع بھی کریں تو شور مچا دو، یہ کون سی بات ہے؟ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے، ہماری جنگ کے بھی متعین کردہ اصول ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی ہم دفاع کرنے بھی جائیں نا تو وہاں پر بھی فرمایا گیا کہ پہلے اسلام پیش کرنا۔ آپ خیبر کا واقعہ پڑھیں، حضرت مولا مرتضیٰ سے جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر سب سے پہلے ان پر اسلام پیش کریں، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے کوئی اسلام قبول کر لے، اور یہ سرخ خزانے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہم اگر ڈیفینڈنگ پوزیشن میں اپنا دفاع کر رہے ہیں پھر بھی چل کے ہم نے جاتے ہی حملہ نہیں کرنا، ہم پہلے اسلام پیش کریں گے۔ کیا کہنے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمیں یہ حکم ہے، ہم وہاں کی عورتوں کو قتل نہیں کریں گے، بوڑھوں کو قتل نہیں کریں گے، بچوں کو قتل نہیں کریں گے، ان کی فصلوں کو برباد نہیں کریں گے، مکانات کو آگ نہیں لگائیں گے، جانوروں کا قتل نہیں کریں گے، پھر بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں آئیں گے۔ یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ ان کو غلام اور خادم بنا کے اپنے ساتھ لائیں گے، ان کی پرورش کریں گے، ان کی کفالت کریں گے، ان کی ساری زندگی ذمہ داری اٹھائیں گے، اور اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کو آزاد کرنے پر ڈبل ثواب کی فضیلت عطا کی گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس پر شور مچانے والے پہلے پڑھے تو صحیح، جتنا حقوق اسلام دیتا ہے کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ، یہ تو تیسرا شور مچایا جاتا عورت کا پردہ۔ یہ کہتے ہیں پردہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سختی ہے، اور بعض عورتیں بھی ان کے جھانسے میں آ جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے یہ عورتیں اپنے موبائل پر بھی کور چڑھا کے رکھتی ہے، اس کو با پردہ رکھتی ہے، اسکریچ نہ لگ جائیں، یہ قیمتی رہے گا، تو جب تو پردہ کرے گی تو کتنی قیمتی رہے گی۔ تو ان عورتوں کو تو خود سوچنا چاہیے نا۔ یہ تو خیر جواب ان سے ہی آ گیا نا جی۔ دوسری بات یہ ہے، اسلام میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں مرد کے لیے کفن کے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 ہیں۔ تو جو اسلام مرنے کے بعد بھی عورت کو ڈبل پردہ کرواتا ہے تو وہ زندہ کیسے اس کو بازاروں میں گھومتا ہوا بے پردہ دیکھے گا؟ اور تیسری بات یہ ہے، جدید ریسرچ ہے حضرت حافظ صاحب، کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کا حسن بھی دوسری عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک سلامت رہتا ہے، ان کی اولادیں بھی نیک ہوتی ہیں، اور وہ اپنے گھر میں جو ہمیں اولاد دے کے جاتی ہیں وہ بھی ایک باوقار اولاد دے کے جاتی ہیں۔ جتنی آوارہ عورتیں ہوتی ہیں ان سے پیدا ہونے والے بھی اتنے ہی آوارہ ہوتے ہیں۔ تو اس واسطے آپ شور مت مچائیں۔ شور مچانے والے کیوں مچاتے ہیں کہ عورت کو پردہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو آزادی دینی چاہیے؟ حضرت حافظ صاحب معذرت کے ساتھ وہ صرف گوشت کے بھوکے ہیں، وہ صرف نوچنا چاہتے ہیں، اور وہ اس پردے کو ہٹا کر اپنے شانہ بشانہ کھڑا کر کے اپنی مرضی کے مطابق وہ لقمے لگانا چاہتے ہیں، جس لیے وہ شور مچاتے ہیں۔ لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی عورتوں کو کہ یہ ہمیں آزاد کیا جا رہا ہے یا برباد کیا جا رہا ہے۔ جس وقت ان کو یہ سمجھ آ گئی تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اسلام میں شدت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر وہ بنیادی اصول ہیں جس کے ساتھ انسان کی عروج اور ترقی کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ پہلے سوال کا جواب تو رہا یہاں تک، اس پر اور بات ہو سکتی ہے لیکن میں وقت کو روک تو سکتا ہی نہیں ہے اور یہ رکتا ہے بھی نہیں۔ دوسرا سوال کی طرف آ جائیں، کیا یہ جو اسلام ہے یا مذہب ہے یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جن لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے نا جی، ان لوگوں کے ضمیر کے دروازے پر پھر میں دستک دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، آپ نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں ہے، اور میں مسلمانوں سے بھی گزارش کروں گا آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں کہ یہ جتنی ایجادات ہیں اس کے اصل موجد ہیں ہی مسلمان۔ آپ دیکھیں، اگر میں کچھ باتیں عرض کروں، ہمارا ایک ماضی تھا جب ہم سپر پاور ہوتے تھے، حضرت شاہ صاحب اس کی جانب اشارہ فرما رہے تھے، ہمارا وہ ماضی تھا جب شیر اور بکری ایک برتن میں پانی پیتے تھے، ایسا امن تھا۔ یہ ہمارا ماضی ہے کہ زکوٰۃ دینے والے تو ہوتے تھے پر لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ ہمارا ماضی ہے کہ آپ دیکھیں سب سے پہلا میڈیکل ریسرچ سینٹر وہ بغداد شہر کے اندر ہارون رشید کے کہنے پر بنایا گیا، اور یہ الکندی نامی ایک مسلمان سائنسدان ہے جس نے تمام تر ایجادات وہاں پر لوگوں کے سامنے رکھی۔ جو پہلا ہاسپٹل بنایا گیا ولید بن عبد الملک، اس نے دمشق کے اندر بنوایا۔ اور تیسرے نمبر پر سب سے پہلا سائنسدان جس کو ابن الحیثم کہا جاتا ہے، 7 جلدوں پر اس نے
سائنس کا پورا فلسفہ پیش کیا اور واہ واہ آپٹیکل کے شعبے کے متعلق سب سے پہلے، جس میں شیشہ بھی آتا ہے، اینک بھی آتی ہے، کیمرہ بھی آتا ہے، کیمرے کے لینز بھی آتے ہیں، یہ سارے کا سارا بنا کے دکھایا تو ابن الہیثم، یہ بھی مسلمان سائنسدان تھا۔ پیراشوٹ بنانے والا عباس ابن فران، یہ سب سے پہلے مسلمان تھا۔ شیمپو اور صابن بنانے والا، بلکہ یہ مشینری کے ذریعے پانی نکالنے والا سب سے پہلے الجزائری تھا۔ سرجیکل آلات بنانے والا مسلمان سائنسدان الظواہری تھا۔ اور اسی طرح اگر آپ الجبرا کو دیکھیں اور ریاضی کے جتنے بھی پیچ و خم کھولنے والے، یہ الخوارزمی تھا، یہ بھی مسلمان سائنسدان ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر جتنے شیشے کے برتن ہیں، یہ سب سے پہلے بنانے والا مسلمان سائنسدان تھا۔ سویٹ ڈشیں بنانے والا مسلمان سائنسدان تھا۔ بارودی مواد دینے والا ابن الہیثم مسلمان سائنسدان تھا۔ راکٹ بنانے والا مسلمان سائنسدان تھا۔ علم الادویہ والحیات جابر بن حیان کی ایجاد ہے، جو کہ حضرت امام جعفر صادق کا شاگرد تھا۔ اسی طرح یہ جو پیمانہ بنایا گیا، یہ فٹ کیا ہے، انچ کیا ہے، یہ مرلہ کیا ہے، گز کیا ہے، یہ بنانے والا المسعودی ہے، جس نے سب سے پہلے یہ جغرافیائی حدود کو متعین کیا ہے۔ پاکستان کو جس نے ایٹمی طاقت بنایا وہ کون ہے؟ وہ بھی ڈاکٹر عبد القدیر، اور وہ بھی مسلمان ہے۔ ہم مسلمان اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں کہ ہم نے کیا ایجادات کی ہی مسلمانوں نے۔ اور میں ان کے نالج کے لیے بتا دوں، کیمرے کی وساطت ہے، 16ویں صدی کے اندر یہ سب کچھ ٹرانسفر ہوا ہے انگلینڈ، برطانیہ اور یورپ کے اندر۔ انہوں نے پھر اس سے استفادہ کیا، اور ہمیں کس کے پیچھے لگا دیا؟ ہمیں انہوں نے دو چیزوں کے پیچھے لگا دیا کہ جو مذہب کا حلیہ ہے اس کو شدت پسند کہہ دیا کہ کسی طرح یہ کلین شیو کر دے، جو عورت حجاب میں ہے اس کو دقیانوسی سوچ والا کہہ دیا کہ کسی طرح یہ بے پردہ ہو جائے۔ اور ہمارے اندر انہوں نے کیا کیا؟ جھوٹ، ملاوٹ، وعدہ خلافی، بد دیانتی، ناپ تول میں کمی، یہ ساری جتنی اخلاقی پستیاں تھی وہ ہمیں اپنی جو وراثت تھی وہ ہمیں دے گئے۔ اور جیسے حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے، حضرت فاروق اعظم کے جتنے عمر لاء کہا جاتا ہے وہ لے کے اپنے ملکوں میں اپلائی کر لیے، اور وہ ترقی کے راستے پر نظر آ رہے ہیں اور ہم پستی کے راستے پر نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں اور اپنے قوانین کو یاد رکھیں تو کل بھی مسلمانوں کا دور تھا، آج بھی مسلمانوں کا دور ہے، اور لکھ لیں یہ میری بات، کیمرہ پتہ نہیں کب تک اس دنیا میں رہے گا، وہ وقت آنے والا ہے دوبارہ پھر اسلام کا دور دورہ ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ رکاوٹ نہیں ہے، یہ اسلام ہی تو ہے جس نے تمہارے عقل و فکر کے دریچے کھول کے تمہیں ہواؤں میں بھی اڑنا سکھا دیا ہے، اور تمہیں اتنی اتنی ایجادات دی ہیں کہ تمہاری عقلیں دنگ ہیں، لیکن یہ سارے کام مسلمان کیے جا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، علامہ صاحب نے تو پوری ایک ریسرچ الحمدللہ پیش کر دی ہے۔ معزز علماء کرام کا اور ثنا خانوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔